بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جس طرح سے نماز اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح سے نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان بالغ عاقل پر جو صاحب نصاب اس پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہو، یہ صاحب نصاب ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز ہو یا دونوں کو ملا کر، سونا اور چاندی ملا کر، چاندی کے نصاب کے برابر اس کے پاس رقم ہو یا چاندی اور سونا ملا کے یہ چیز موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ دونوں عبادتیں لازم و مظلوم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، پنجگانہ نماز ادا کرو، 5 وقت نماز ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، غسل جنابت کرو، اور خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چند اعمال ہیں جس کے اوپر رسول پاک نے جنت کی خوشخبری دی۔ 5 وقت نماز ادا کرو، رسول پاک کا فرمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کی فرضیت کا بھی حدیث پاک میں بیان کیا کہ بیت اللہ کا حج کرو، غسل جنابت کرو، اپنے مالوں کی خوشی سے زکوٰۃ نکالو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، مال سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ مال بڑی محنت سے کماتا ہے۔ یہ محنت سے کمایا مال کسی کو دینا آسان نہیں، اس کے لیے سخی ہونا شرط ہے۔ جب بندہ اللہ کی دوستی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، وہ محبت کیونکہ مال سے بہت زیادہ
اسے پیاری ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زکوٰۃوں کو ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ ہم مالوں کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، ہم گارڈ لاتے ہیں، پولیس کو کہتے ہیں مہربانی کرنا یہاں تھوڑا پہرا دلوا دو، کوئی پولیس والا کھڑا کر دو، لیکن قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ رکھ دو، زکوٰۃ ادا کرو اور انہیں محفوظ کر لو۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک عیسائی نے سنا، نصرانی نے سنا، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر پیش کی۔ مسلمانوں نے عرض کی، صحابہ کرام نے فرمایا یہ تمہارے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں، تم زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، تم تو عیسائی ہو، نصرانی ہو۔ اس نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میرا مال تجارت میں لگا ہوا ہے، اگر اس کو لوٹ لیا گیا، اس کا نقصان ہو گیا، میں اسے محمد سے حاصل کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعات میں آتا ہے اس کا مال کہیں تجارت میں لگا ہوا تھا اور اس کے شرکت کرنے والا ایک قافلے میں مال لے کے آ رہا تھا، راستے میں وہ قافلہ جس میں اس کا شرکت کرنے والا، اس کا ساتھی جس سے مل کر اس نے تجارت کی تھی، اس کا مال بھی اسی قافلے میں آ رہا تھا، راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ جب قافلہ لوٹ لیا گیا اسے اطلاع پہنچی، اپنے قبیلے والے کو اکٹھا کیا ہے، میرے قبائل میرا ساتھ دو، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور محمد نے یہ فرمایا ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو اور مالوں کو محفوظ کر لو، میں محمد سے یہ مال لینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی 300 سے زیادہ افراد اس کے قبیلے کے تھے، سب نے تلواریں سونت لی اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ طرف چلے۔ ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ اس کے ساتھ مشترک کام کرنے والا جو قافلے کا مال لا رہا تھا اس کا خط اسے موصول ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا اے میرے ساتھی، میں جس قافلے کے ساتھ مال لے کر آ رہا تھا رستے میں میرا اونٹ لنگڑا ہو گیا، لنگڑا ہونے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، قافلہ مجھ سے آگے نکل گیا، وہ سارا قافلہ لوٹ لیا گیا اور اپنا مال محفوظ ہو گیا۔ قبائل والے کہتے ہیں، اس کے ساتھی کہتے ہیں اب تو تیرا مقصد پورا ہو گیا، واپس چلیں؟ کہتا اللہ کی قسم اب واپسی نہ ہوگی، اللہ کے محبوب کے پاس جاؤں گا، کلمہ پڑھ کے اس کے دین کو قبول کروں گا، واپس نہ جاؤں گا۔ یہ نصرانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا قول بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول پاک پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا، اور اسی طرح سے اللہ رب کریم کو اس نے راضی کیا۔ زکوٰۃ دینے کی کچھ آداب ہیں، زکوٰۃ لینے کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ادب معلوم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں لوگوں، سب سے پہلا زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دو۔ وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہے اپنے مالوں کی خوشی سے زکوٰۃ نکالو، جب سال سے پہلے زکوٰۃ نکالو گے تو یہ خوشی سے زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرا فرماتے ہیں اگر کوئی حاجت مند ہے
اور آپ سال کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو ضرورت آ جائے، آپ سال کا انتظار کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سال سے ادا کر دو جس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ تمہیں دعا دے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں لوگوں، ہو سکتا ہے سال پورا ہوتے ہوتے کوئی آفت آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تیرا مال چوری ہو جائے، تیرا مال آگ لگ جائے، اور سال کا انتظار کرتے رہو اور وہ چیز ختم ہو جائے اور تو زکوٰۃ کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ دوسرا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حلال مال کی زکوٰۃ دو۔ کہیں سے کسی کو لوٹ لیا، کہیں کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، یا سود کا کاروبار کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور زکوٰۃ دینے چلا، نہیں، آپ فرماتے زکوٰۃ دینے کا ادب یہ ہے حلال مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا فرماتے لوگوں، زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ ادب ہے زکوٰۃ کو چھپا کے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ اللہ کا بندہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کو یہ خوف ہے، لوگ یہ کہیں گے یہ تو بخیل ہے، یہ تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا، یہ تو کوئی بھوکا ننگا ہے، اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر دکھا کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، وہ زکوٰۃ جو چھپا کے ادا کرے گا اللہ اس کو عرش معلیٰ کا سایہ عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ ادب ہے، جس کو زکوٰۃ دو اس کو اذیت نہ دو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں لوگ زکوٰۃ دے کے چاہتے ہیں یہ میرا ادب کیا کرے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، مجھے پہلے بڑھ کے سلام کیا کرے، جب میں کسی کام کے لیے کہوں یہ میرے کام کو کیا کرے۔ فرماتے ہیں اس بندے نے اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر لیا۔ زکوٰۃ دینے والے پر یہ چیز عائد ہوتی ہے، یہ ادب میں شامل ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دے اس پر احسان نہ جتلائے۔ زکوٰۃ دینے والا اس کا یہ ادب ہونا چاہیے کہ جس کو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے سے یہ گمان نہ رکھے کہ آنے والے وقت میں یہ اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی احسان کرے گا۔ اگر اللہ کا مومن بندہ زکوٰۃ ادا کرتے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اس کا عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ لینے کے بھی آداب ہیں۔ زکوٰۃ لینے والا مفلس غریب جو زکوٰۃ لیتا ہے کبھی سوال نہ کرے، اللہ رب کریم خود اس تک پہنچائے گا۔ یہ سوال نہ کرے اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس مومن نے دنیا میں جتنی بار سوال کیا ہوگا اتنے اس کے چہرے پہ کالے داغ ہوں گے۔ زکوٰۃ لینے والے کے لیے یہ ادب ہے جتنی ضرورت ہو اتنی زکوٰۃ لے، زیادہ نہ لے۔ تیسرا، زکوٰۃ لینے کے ادب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں لوگوں، اگر اس سے کچھ زیادہ مستحق ہو یہ کہہ دے بھائی میرا گزارا ہوتا ہے، فلاں بندہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو۔ جب اسے زکوٰۃ پہنچے یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ رب کریم اس کی دعا اس کے لیے مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اگر حرام مال ہو تو اس کی زکوٰۃ یہ قبول نہ کرے۔ اگر ان باتوں کا یہ خیال رکھے گا اللہ رب کریم اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ زکوٰۃ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندو زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعلیم فرمائی، سب سے پہلے مسکین اور فقیر کو آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ اس کا حقدار ہے۔
مسکین کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت کھانا ہو۔ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے جس کو حکومت زکوٰۃ صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے نوکر رکھتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے حصے دار ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں ایسا غلام جس کا آقا یہ کہے کہ اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے زکوٰۃ ان کو دو جو مسافر ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، غریب الوطن ہوں، اپنے گھر پہنچنے کے لیے اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس رقم سے وہ اپنے گھر میں اہل و عیال تک پہنچ سکے۔ اور زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہے جو اللہ کی راہ میں ہیں۔ اللہ کی راہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کئی طبقے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہیں۔ ایک وہ غازی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد لڑ رہا ہے، کفر کا مقابلہ کر رہا ہے، اس غازی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے وہ علماء کرام ہیں یا قرآن پاک کے قراء ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ معاش سے وہ بے فکر ہو جائیں اور اللہ کے دین کی یکسوئی سے خدمت کر سکیں۔ زکوٰۃ اس طالب علم کو بھی دی جا سکتی ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب کریم کی رحمت سے وہ معاش سے بے فکر ہو کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گا، آنے والے وقتوں میں عالم بن کے خدا کے دین کو پھیلائے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، جس نے زکوٰۃ دی ہے رب کریم اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا۔ اگر یہ مال کی محبت دل سے نہ نکلی تو یقین جانو پھر یہ دینے کو دل نہ چاہے گا، اور اللہ کا پاک کلام میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی ایک درم یا دینار خوشی سے زکوٰۃ نکالتا ہے، 72,000 ان درم سے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو خوشی سے نہ دی جائے، اور وہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں یہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کو کتنا بڑا ثواب عطا کرتا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ اصحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رتی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک رتی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا شہر عطا کرتا ہے جس میں 70 محلات ہوں گے، ہر محل کے اندر 70 کوٹھیاں ہوں گی، ہر کوٹھی میں ایک تخت موجود ہوگا، اور اس تخت پر رسول پاک فرماتے